اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی نعمت انسان کو عطا کی ہے اور اس نعمت زندگی کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے منشور دین مقرر فرمایا ہے، اور زندگی کو، انسانی حیات کو، نوع بشر کی حیات کو خطرات سے اور ہلاکات سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کا عنوان تقوی کو قرار دیا ہے۔ تقوی زندگی کے تناسب سے ہے، جیسے ہدایت زندگی کے تناسب سے ہے۔ زندگی انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظم ایجاد کیا ہے تخلیق میں، جسے ہدایت میں انسان نے قائم رکھنا ہے اور برقرار رکھنا ہے۔ اس نظم سے باہر نہیں آنا۔ اس نظم کے مطابق زندگی کے مختلف پہلو، مختلف شعبے اور مختلف تقاضے اور میدان مقرر فرمائے ہیں، اور جیسا زندگی کا شعبہ ہے، پہلو ہے، اسی تناسب سے اس کے لیے ہدایت کا اہتمام، انتظام اور بندوبست ہے۔ اور اسی طرح جیسے زندگی کے کسی پہلو کی اہمیت ہے اور اس کے لیے ہدایت کا اہتمام ہے، اسی تناسب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی حیات کے لیے حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ انسانی حیات میں انفرادی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے اور اجتماعی زندگی کا، اور چونکہ نظم الہی کے مطابق اجتماعی پہلو زیادہ اہمیت رکھتا ہے انفرادی پہلو پر، نجی پہلو پر، چونکہ اجتماعی پہلو انسان کی انفرادی زندگی کے لیے آغوش ہے، اور اس کے اندر وہ وسائل ہیں جہاں انفرادی زندگی کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس لیے اجتماعی نظم زیادہ اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، اور اجتماعی ہدایت بھی تاکید کے ساتھ جامع صورت میں مقرر فرمائی ہے، اور اسی طرح اجتماعی زندگی کی حفاظت بھی اسی تناسب سے زیادہ اہتمام اور زیادہ انتظام کے تحت مقرر فرمائی ہے۔ اجتماعی زندگی میں انسان کے اور انفرادی زندگی میں انسان کی مختلف خصوصیات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر انسانی نظام بنایا ہے۔ انسانی انفرادی زندگی میں اور سماجی زندگی میں ایک مؤثر انسانی حیات کا عنصر و پہلو انسان کی جنسی زندگی ہے، چونکہ یہ توانائی اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اور اس کی ترتیب، اس کی تنظیم بھی فرمائی ہے، اس کے لیے ہدایت کا نظام بھی بنایا ہے، اور اس کے لیے حفاظت کا بندوبست بھی کیا ہے۔ چونکہ خطرات جہاں سے زیادہ ہوں وہاں حفاظت کا زیادہ بہتر انتظام کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ نظام الہی میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، چونکہ اس اندرونی قوت کے ذریعے سے انسان کو فراوان خطرات درپیش ہو سکتے ہیں۔ در عین حال کے ایک بہت ہی تعمیری، مثبت اور بنیادی توانائی ہے، جنسی توانائی انسان کو اللہ نے دی ہے، اور اس کے اثرات بھی انسانی حیات میں، انفرادی اور اجتماعی حیات میں نظر آتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ انسانی آبادی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو انسان کے اندر یہ توانائی اور باقی تمام صلاحیتیں ہوں، تو اس کے نتیجے میں، اس کے فقدان کے نتیجے میں انسان سے دوسرا انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج جو خاندان ہے، ماں باپ ہیں، رشتے ہیں، بچے ہیں، ماں باپ کو بچے بہت عزیز ہوتے ہیں، تو یہ عزیز کس توانائی اور کس نعمت کے برکت سے یہ تحفہ، یہ ہدیہ اولاد کا ملا ہے؟ تو وہ بنیادی طور پر تو وہی پاور ہے، طاقت ہے جو اللہ نے
انسان کے اندر عورت مرد میں مقرر فرمائی ہے، اور اس کو نظم بھی دیا ہے، اس کا خوبصورت نظم بھی مقرر فرمایا ہے، اور اعلیٰ انتظام اس سے پیدا ہونے والے خطرات سے بچنے کے لیے حفاظتی انتظام و انصرام کیا ہے۔ اس حفاظتی بندوبست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تقوی مقرر فرمایا ہے، اور تقوی عمومی تدبیر ہے، لیکن جس طرح عمومی اس کا ایک پہلو ہے، خصوصی بھی ہے۔ تقوی دو طرح کا ہوتا ہے، تقوی عام تقوی جس کے زمرے میں، جس کے ذیل میں تمام زندگی سے متعلق حفاظتی امور آ جاتے ہیں، اور خاص تقوی، خصوصی تقوی جو زندگی کے ایک اہم شعبے کے بارے میں مقرر کیا جاتا ہے۔ اور یہ تقوی جو انسان کی جنسی زندگی کے لیے ہے، یہ خاص تقوی، خصوصی تقوی ہے، شعبہ جاتی تقوی ہے، اور اس کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ اس کے اصول، جزیات اور تدبیریں حفاظتی بیان فرمائی ہیں۔ اور دوسری چیز عفت ہے۔ عفت یعنی یہ چونکہ بہت قوی طاقت ہے انسان کے اندر، سب سے زیادہ انسان کی جسمانی قوتوں میں سے یہ سب سے قوی قوت ہے جو انسان کو مغلوب کر لیتی ہے، اور انسان کے باقی حواس پر اور باقی نظام پر حاوی ہو کے اور اسے اپنے قابو میں کر لیتی ہے اور اپنے لیے استعمال کرتی ہے یہ قوت۔ اس لیے اس کی خصوصی تدبیر کے طور پر عفت کو مقرر کیا ہے۔ عفت یعنی وہ قوت روکنے کی، کہ جب جنسی قوت کے اندر، جنسی طاقت کے اندر طغیان پیدا ہوتا ہے، رجحان پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ابہار پیدا ہوتا ہے، تو عفت وہ قوت ہے جو اس طغیان کو روک سکتی ہے، اسے ظاہر ہونے سے اور اسے برملا ہونے سے بچا لیتی ہے، اور اس کے طغیان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات سے عفت بچا لیتی ہے۔ اور اصل جو تدبیر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ نکاح ہے۔ چونکہ عفت اور باقی تدبیروں سے اصل تقاضا پورا نہیں ہوتا انسانی جنسی قوت کا، وہ نکاح سے پورا ہوتا ہے۔ جیسا پہلے بھی بعض کے اثناء میں اشارہ کیا تھا کہ بعض مکاتیب ہیں، جیسے ہندی مکاتیب میں زیادہ تر، جیسے بدھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، جین مذہب ہے، یا ان سے ملتے جلتے دیگر مسالک و مذاہب ہیں جو ہند سے نکلے ہیں اور ہند میں پیدا ہوئے ہیں اور ہند سے باہر دنیا میں پھیلے ہیں، ان کے اندر اس جنسی توانائی کو سرکوب کرنا رائے حل ہے، اس کو بالکل تباہ کر دینا، ختم کر دینا، اس کا اثر ہی مٹا دینا، یہ تہذیب ہے یا یہ حفاظت ہے، یہ تدبیر ہے۔ لیکن الہی کسی نظام میں ایسا نہیں ہے۔ ہر چند مسیحیت بائی کے الہی مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، دین ہے، اور ان کے اندر بھی یہ خصلت پیدا ہوئی ہے، خصوصاً ان کے علماء، روحانی پیشوا کے بارے میں، کہ اس کو اپنی جنسی قوت ختم کرنا ہوگی، اس کو جنسی قوت کا تقاضا یعنی نکاح نہیں کر سکتا، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، نکاح کیے بغیر اپنی اس توانائی کو سرکوب کرے اور اس کو کنٹرول کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جو فطری تقاضا ہے وہ سرکوب نہیں ہے، فطری تقاضا اس قوت کو مارنا نہیں ہے۔ فطری نظام، کوئی بھی انسان کے اندر اگر تکوینی طور پر اللہ نے کوئی قابلیت انسان کے اندر رکھی ہے تو اس کے لیے اس کو ختم کرنا یہ فطری تقاضا نہیں ہے، خواہ یہ دین و مذہب کے نام پر کیا جائے یا دین و مذہب کے بغیر یہ کیا جائے، کسی صوفیت کے نظریے کے تحت، عرفان کے مطابق یا تہذیب نفس کے مطابق۔ اس طرح کے مسائل اسلام میں بھی داخل ہوئے ہیں، اور مسلمانوں نے بھی ہندی تصوف اور مسیحی رہبانیت سے استفادہ کر کے اس طرح کا نظام مقرر کیا ہے مسلمانوں کے لیے بھی، لیکن بنیاد اس کی خراب ہے، چونکہ دو اصولوں کے خلاف ہے۔ ایک انسانی فطری اصل کے خلاف ہے یہ سرکوب کرنا، اور دوسرا وحی کے نظام کے خلاف ہے یہ۔
نظام وحی میں اس کو سرکوب نہیں کرنا، اور اس کو آپ نے الہی تدبیر کے مطابق اس کا عمل میں لانا ہے، بروئے کار لانا ہے، نہ کہ سرکوب کرنا ہے، ہلاک نہیں کرنا۔ یعنی کوئی انسانی طاقت صلاحیت آپ نے اپنے اندر سے ختم نہیں کرنی۔ جیسے غضب ہے، غصہ ہے، بعض اوقات علماء اخلاق یا علماء تصوف وہ اس کو ہدایت کرتے ہیں کہ اس کو مار دو، ختم کر دو اپنے اندر سے۔ نہ غضب اگر اپنے اندر سے ختم کریں گے ناقص ہو جائیں گے، اور یہ دینی رہنمائی نہیں ہے۔ غضب ختم نہیں کرنا آپ نے، غضب کو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے تو اس کو رہنے دینا ہے، اس کو ہدایت کرنی ہے، منظم کرنا ہے، اس کے اندر نظم قائم کرنا ہے۔ یعنی جہاں غصہ غضب کا موقع ہو وہاں غضب و غصہ ظاہر کرنا ہے، اور جہاں نہ ہو اس کو روکنا ہے، عفت اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح شہوت ہے، اشتہا ہے، اس کو سرکوب نہیں کرنا، نابود نہیں کرنا، بلکہ اس کو آپ نے نظم دینا ہے۔ جہاں پر اس کو بروئے کار لانے کا حکم ہے وہاں لانا ہے، اور جہاں روکنے کا حکم ہے وہاں پر آپ نے اس کو روکنا ہے۔ لہٰذا نکاح فطری تقاضا ہے انسان کا، نہ کہ شریعت مقدسہ نے پہلی دفعہ انسان کو نکاح کے نام سے متعارف کروایا ہے، بلکہ انسانی فطرت میں ہے۔ لہٰذا ادیان سے تعلق رکھنے والے لوگ، ادیان و مذاہب سے باہر لوگ، تمام تاریخ بشر میں اگر ہم دیکھیں تو وہ نکاح رہا ہے، رواج ہے نکاح کا۔ تاریخ انسان میں پہلا انسان جیسا بھی اس کی تفسیر کی جائے، دو فرد آدم و حوا، تو نکاح سے ہی ان کا عملی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ پیدائش کے بعد ان کا نکاح ہے، اور نکاح کے ان کے نتائج ہیں ان کی اولاد، اور پھر ان کی اولاد سے آگے ان کی نسل پھیلی ہے۔ یہ اس تفسیر کی بنیاد پر ہے کہ آدم کو ایک فرد اور حوا علیہ السلام ان دونوں کو ایک ایک فرد شمار کیا جائے، جیسا کہ رائج اور مشہور تفسیر میں ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ انہیں دو فرد کے طور پر ہی قرار دیا جاتا ہے کہ ایک فرد آدم ہے اور ایک فرد حوا ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت، دونوں ابتدائی خلقت ان کی ہوئی ہے، اور پھر ان کا نکاح ہوا ہے، اور یہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن دوسری تفسیر ان آیات کی یہ ہے کہ نہ، یہ آدم سے مراد فرد نہیں ہے بلکہ نوع ہے، نوع آدمیت، اور حوا سے مراد ایک فرد نہیں ہے بلکہ صنف نسوان، صنف نساء، مرد اور عورت مراد ہے، نہ کہ ایک فرد مرد کے طور پر اور ایک فرد عورت کے طور پر۔ یہ بعض دیگر محققین کی تفسیر ہے، وہ دقیق ہے، اس کے شواہد گواہیاں کافی قرآن کریم میں بھی اور دیگر روایات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور ہم نے تبیین الکتاب میں اسی آیت کے ذیل میں جہاں خلقت آدم کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس بات کو اشارہ کیا اور ان اقوال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس صورت میں زیادہ مطلب واضح و آسان ہے کہ اگر آدم و حوا سے مراد نوع اور صنف ہو، نہیں، آدم نوع انسان کا نام ہے، نہ ایک فرد کا نام ہے، اور نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری ہدایت و رہنمائی کی ہے، اور اس نوع کے لیے، نہ فرد کے لیے سارا نظام بنایا ہے۔ اور پھر جو کچھ حبوط ہوا، سارا ہوا، یہ نوع انسان کا حبوط ہوا ہے۔ جیسے آج اگر ہم دیکھیں انسانیت کو، تو پوری انسانیت کا حبوط ہوا ہے، زوال ہوا ہے، فرد کا زوال نہیں ہے بلکہ نوع کا زوال ہے۔ مختلف مواقع میں جیسے غزہ فلسطین کا المیہ پیش آیا ہے، تو افراد نہیں زوال پذیر ہوئے بلکہ نوع انسانی کا زوال ہوا ہے، سقوط ہوا ہے، اور تذلیل ہوئی ہے نوع کی۔ اس بنیاد پر بھی دیکھیں تو نکاح ہی کے ذریعے سے یہ نظام قائم ہوا اور سلسلہ آگے بڑھا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے۔ اور پھر نکاح مختلف شریعتوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف آئین میں، مختلف قوانین میں اور مختلف زمانوں میں اس کی مختلف شکلیں رہی ہیں،
اور مشابہ ہی ہیں جیسے آج کل ہے، ایسا ہی تھا، یعنی عورت اور مرد کا آپس میں بلوغ کے بعد، جوانی کے بعد اور پختگی کے بعد ازدواج کرنا، نکاح کرنا اور آمیزش زندگی کی قائم کرنا، اور پھر اس کے نتائج اولاد کی صورت میں اور دیگر معنوی، روحانی، نفسانی، جسمانی، سماجی، انفرادی، خاندانی اس کے نتائج سارے یہ اس نکاح ہی کے ذریعے سے ہے۔ اور مرکزیت اس میں انسان کی اسی جنسی خواہش یا جنسی توانائی اور جنسی طاقت کو محوریت حاصل ہے، باقی اسی کا حاشیہ ہے، اسی کا نظم ہے، باقی امور جو قرآن کریم میں ہیں اور باقی امور جو روایات میں یا تاریخ انسان میں پیدا ہوئے ہیں۔ نکاح کے اندر، انسانی حیات کے اندر اور نکاح میں بالخصوص جو قرآن کریم نے ایک خصوصیت مد نظر رکھی ہے اور اسے بیان فرمایا اور اسے ظاہر کیا ہے، وہ استمتاع ہے۔ نکاح میں استمتاع، خواہ وہ دائمی نکاح ہو، موقت نکاح ہو، استمتاع نکاح کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ چونکہ انسانی زندگی کو اللہ نے اس طرح سے منظم کیا ہے کہ اس میں تمتع لازمی قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمتع کے اسباب اور وسائل انسان کو مہیا کیے ہیں، اور پھر انسان کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تمتع کے لیے بھی آپ اہتمام کریں گے، حدود مقرر کی گئی ہیں تمتع کے لیے، اور تمتع بالعموم ہے، عمومی طور پر ہے۔ معنی کیا تھا متاع کا عربی زبان میں، عربی لغت میں یہ لفظ قرآن سے پہلے رائج تھا، عرب روزمرہ کی بول چال میں اس کو استعمال کرتے تھے۔ متاع انہوں نے نام رکھا ہوا تھا سفر کے وسائل کا، سفر میں جو ضروریات ہوتی ہیں، خصوصاً صحرائی سفر، ریگستانی سفر جس میں طبعی طور پر وسائل نہیں ہوتے۔ ہمارے علاقوں میں آپ صرف پیسے جیب میں رکھ کے سفر شروع کر دیں تو آپ کی راستے میں ہر چیز پیسے کے بدلے میں آپ کو مل سکتی ہے، لیکن صحرائی علاقوں میں ایسا نہیں ہے، بازار راستے میں نہیں ہے، آبادیاں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، رکنے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو مسافر کو اپنا سارا زاد سفر، توشہ، ضروریات، وسائل گھر سے لے کے جانا ہوتا تھا سفر کے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ ایک روزہ سفر ہے، 2 روزہ سفر ہے، اس کے لیے انہیں سواری، مناسب سواری چاہیے ہوتی تھی جو جانوروں پر ہوتی تھی، یا گھوڑا یا اونٹ۔ اسی طرح انہیں راستے میں خوراک کی ضرورت ہوتی تھی، اور چند روزہ سفر ہے، اتنی مقدار میں ان کے پاس غذا ہو، غلہ ہو، خوراک ہو، اور پانی خصوصاً بڑی مشکل انہیں سفر کے دوران پانی کی ہوتی تھی۔ تو جتنے افراد سفر کر رہے ہیں، جانور بھی ان کے، اتنی مقدار میں وہ پانی بھی ساتھ اپنے اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ یہ وسیلہ تھا سفر کا، اسی لیے حفاظتی اور جانوروں کا چارہ یا خیمے، چونکہ راستے میں ہوٹل نہیں تھے جن میں انہوں نے رات گزارنی ہوتی تھی، صحراؤں میں خیمے لگا کے، اور اسی طرح باقی جو لوازمات انہیں سفر کے لیے ہوتے تھے، وسائل جن کے، یعنی ضروریات سفر، وسائل سفر جن کے نتیجے میں انسان کا سفر سہولت، آسودگی اور آسانی کے ساتھ طے ہوتا ہو، اس کو عرب کہتے تھے متاع یا متعہ۔ متعہ ذریعے کو کہتے ہیں، وسیلے کو کہتے ہیں، وہ وسیلہ جس سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہو، جس سے انسان کو سہولت ملتی ہو، جس سے انسان کو آسودگی ملے، جس سے فائدہ اٹھا کر، کام ملا کر ضرورت کے وقت انسان اس سے کوئی فائدہ اٹھائے، یہ متعہ کہلاتا ہے۔ اور اس کو دوسرا مصدر اس کا متاع ہے۔ متاع یعنی سامان یا وسیلہ اور وسائل جو انسان کو سفر میں سہولت دیں۔ اور ہر سفر کے لیے 2 طرح کے لوگ سفر کرتے تھے۔ ایک سفر جس میں ان کے پاس متاع سفر ہوتا تھا
اور ایک سفر جس میں متاع سفر نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. جن کے پاس متاع سفر تھا یعنی ساز و سامان وسائل، وہ آسودہ ہوتے تھے سفر میں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. برعکس ان کے جو گھر سے نکل جاتے ہیں لیکن متاع سفر ساتھ نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے سفر بہت دشوار، سخت، کٹھن ہوتا تھا. بلکہ یہ راستے میں کئی دفعہ سنگین حادثات کا شکار ہوتے، بیماریوں کا شکار ہو جاتے، موت کا شکار ہو جاتے، چونکہ مناسب سفری وسائل اپنے ہمراہ نہیں لے کر گئے. آج بھی ایسا ہی ہے. آج جب کہ وسائل سفر تجارتی سطح پر مہیا ہیں ہر جگہ پر، لیکن پیسے ہونا ضروری ہے. اگر کوئی انسان بغیر پیسوں کے لمبا سفر شروع کر دے، بغیر زاد و توشہ کے، تو اسے بہت دشواریاں پیش آئیں گی اور شاید قید ہو جائے، جیل میں چلا جائے. اگر وسائل سفر پورے نہیں ہیں، مر جائے، بیمار ہو جائے، بھوک پیاس اس پر غالب آ جائے، کوئی اور جرم میں شریک ہو جائے. یہ وسائل سفر یعنی متاع سفر نہ ہونے کے نتیجے میں سفر اتنا دشوار ہوتا ہے کہ انسان ہلاک ہو سکتا ہے. اور اگر ہلاک نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. متاع سفر انسان کو مقصود تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے. متاع وسیلے کو کہتے ہیں جو سہولت و آسانی اور آسائش کا وسیلہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مفہوم کو جو عرب سفر میں متاع سفر اختیار کرتے تھے، اس کو حیات کے لیے لازمی قرار دیا. متاع الحیات، انسان کی زندگی کے لیے وسائل چاہیے، وہ وسائل جس سے زندگی سہولت سے گزرے، آسانی سے گزرے اور آسودگی سے گزرے. جن لوگوں کے پاس وسائل زندگی پورے نہیں ہوتے، مکمل نہیں ہوتے، یہ عموماً زندگی میں بہت شدید دشواریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، شدید پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. جن کے پاس وسائل حیات نہیں ہیں، مثلا جن کے پاس روزمرہ زندگی کے لیے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ رہنے کے لیے ہے، نہ سفر کے لیے اور نہ سر چھپانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے. جیسے فقراء عموماً جو محروم لوگ ہوتے ہیں تو زندگی عذاب بن جاتی ہے، دشوار ہو جاتی ہے. بیمار ہو جائیں، علاج معالجے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کہیں جانا پڑ جائے ان کے پاس سفر کے لیے کوئی توشہ نہیں ہوتا، اور معمولات زندگی میں اپنے لیے، بچوں کے لیے وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے. یعنی متاع الحیات نہیں ہے ان کے پاس. متاع الحیات وسائل زندگی، سامان زندگی، ساز و سامان زندگی. خوب یہ ساز و سامان بقدر ضرورت ہونا چاہیے اور اتنا ہو جو آپ کو مقصود تک پہنچائے. تو زندگی کا متاع وسائل زندگی ہیں. ان زندگی کے مجموعی وسائل کے علاوہ پھر انسان کی خاندانی زندگی ہے کہ خاندانی زندگی، انسان خاندان تشکیل اس لیے دیتا ہے، شادی اس لیے انسان کرتا ہے کہ سہولت اس کو پیدا ہو، آسانی ہو اور آسودگی حاصل ہو. تمتع سہولت، آسانی اور آسودگی کو کہتے ہیں. ان وسائل سے انسان استفادہ کرے زندگی میں، خاندان بنانے میں، جن سے زندگی میں سہولت ہو، آسانی ہو اور آسودگی ہو. ذہنی آسودگی ہو، جسمانی آسودگی ہو، معنوی آسودگی ہو اور نفسانی آسودگی ہو، انسان کو دشواری میں نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے کہ کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، رہیں گے کہاں، آئیں گے کیسے، جائیں گے کیسے. پریشانی، ہر لحاظ سے پریشانی میں گھرا ہوا انسان یہ زندگی سے متمتع نہیں ہو سکتا. اس کی زندگی تو ہے لیکن زندگی میں تمتع نہیں ہے. اور یہ تمتع بعض وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تمتع سے محروم ہوتے ہیں، اور بعض اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، خست کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن زندگی میں تمتع نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا مزہ نہیں ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے. عامیانہ زبان میں اگر تمتع کا معنی کریں کہ زندگی تو گزر رہی ہے لیکن سختی میں گزر رہی ہے، اور زندگی میں کوئی انسان کو آسودگی نہیں ہے، زندگی میں گزارتے ہوئے انسان کو سہولت نہیں ہے، آسانی نہیں ہے.
ہر پہلو سے دباؤ ہے شدید، اور پریشر ہے اور کمی ہے، قلت ہے، تو یہ زندگی تمتع سے خالی ہے۔ اس زندگی میں سامان و وسائل سہولت موجود نہیں۔ عیش الگ چیز ہے، عیش ضرورت سے آگے کی چیزوں کو عیش کہتے ہیں، ضرورت کی حد تک، اور زندگی میں سہولت و آسودگی ضرورتیں پوری ہونے سے ہوتی ہے۔ ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہوتا ہے وہ فقط ایک ذہنی لذت ہوتی ہے، جو چیز آپ کے پاس ضرورتوں سے زیادہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہمارے پاس لگ بھگ 60-70% سامان گھریلو ضرورت سے زائد ہوتا ہے، ہر گھر میں، فقیروں کے گھر میں، امیروں کے گھر میں، ہر طبقے کے گھر میں اکثر سامان کھانا یہ ضرورت سے فالتو ہے۔ جتنے برتن آپ کے پاس ہیں یہ سب آپ کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بستر آپ کے پاس ہیں یہ سب آپ کی ضرورت نہیں ہے، جتنے کپڑے آپ کے پاس ہیں یہ سب آپ کی ضرورت نہیں ہے، جتنے جوتے آپ کے پاس ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جگہ نہیں ہے گھر میں جوتے رکھنے کے لیے، اتنے جوتے خرید لیے ہیں کہ جگہ نہیں ہے اس کے لیے، ایک کمرہ بنایا وہ کم پڑ گیا ہے، پورا ڈبل سٹوری بنائی جوتے رکھنے کے لیے، الماریاں بنائی کپڑے رکھنے کے لیے۔ یہ فالتو سامان ہے، یہ عفو ہے۔ جیسا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم انفاق کس چیز کا کریں، تو اللہ نے فرمایا قل العفو، یہ فالتو چیزیں جو گھر میں جمع کی ہوئی ہیں یہ دے دو، آپ انفاق کرو۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کے لیے تدبیر کریں، نماز جمعہ کا مقصد یہی ہے، با مقصد جمعہ بنائیں۔ یہ ثواب والا جمعہ کسی کام کا نہیں ہے جب تک اس کو آپ نظام والا جمعہ نہیں بنائیں گے۔ اور ایک محترم نے بیرون ملک سے رابطہ کیا ہے کہ ہم حاضر ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، اور ایک محترمہ نے رابطہ کیا ہے کہ ہم حاضر ہیں یہ کام منظم کرنے کے لیے۔ نمازیوں میں سے ابھی تک کسی نے حامی نہیں بھری کہ ہم بھی تیار ہیں نماز جمعہ میں شرکاء میں سے، کہ نماز جمعہ کو منظم کرنے کے لیے اور بامقصد بنانے کے لیے اور اس کے عملی اجتماعی نتائج لینے کے لیے ہم ایک نظام بنائیں اور اس میں حصہ بنیں، اس میں رجسٹرڈ ہوں اور اپنا سامان، غرض گھر ہمارے بھرے ہوئے ہیں، ہم اپنا ہی گھریلو سامان فالتو اگر دوسروں انسانوں ضرورت مندوں کو دے دیں تو ان کی زندگی بھی ہماری طرح اس کے اندر بھی تمتع آ جائے گا، آسودگی آ جائے گی، سہولت آ جائے گی، آسائش آ جائے گی، اور ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، دباؤ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ چیزیں کچھ لوگوں نے یہ زندگی گزاری ہوئی ہے، مثلا آج جو بہت سارے سرمایہ دار لوگ ہیں یہ پہلے دور میں، ابتدائی دور میں نادار لوگ تھے، تو وہ ناداری کا بوجھ چکھا ہوا ہے انہوں نے۔ ناداری کتنا دباؤ ڈالتی ہے انسان پر، فقر و محرومیت انسان کے اعصاب پر، انسان کے دماغ پر، انسان کے حلیے پر کیا اثر ڈالتی ہے ناداری۔ یعنی ناداری میں وہ انسان ایک جسمانی ڈھانچہ ہوتا ہے اور باقی چیزیں اس کی ساری وہ مغلوب ہوتی ہیں ناداری اور فقر کے دباؤ میں۔ آسودگی میں انسان تمام، یعنی توازن اور تعادل انسان کا آسودگی میں پیدا ہوتا ہے، ذہنی آسودگی، روحانی آسودگی، جسمانی آسودگی، مسکن کے لحاظ سے آسودگی، رہائش کی آسودگی، جس کو ہم رفاہ کہتے ہیں۔ رفاہ سے مراد یعنی ضروریات زندگی ساری بے قدر کفایت، بے قدر کافی، جتنی ضرورت ہے اتنی فراہم ہوں، موجود ہوں، پوری ہوں، تاکہ انسان آسودہ زندگی گزارے۔ جن لوگوں نے چکھا ہوا ہے یہ مزہ وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہے انہیں نہیں پتہ کہ ناداری کس کو کہتے ہیں اور دباؤ کس کو کہتے ہیں، اور یہ محرومیت کے تحت جو زندگی گزرتی ہے وہ کیا تلخ زندگی ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محرومیت میں مدد کرے، نصرت کرے، اس کا ہاتھ تھام لے تو وہ بچ جاتا ہے، ورنہ عموماً ناداری ناکارہ کر دیتی ہے لوگوں کو۔ اگر وسائل زندگی نہ ہو، اگر سامان زندگی پورا نہ ہو، انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے ذہنی طور پر، انسان کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، آپ کی زبان میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے انسان۔ مثلا کئی لوگ ہیں
ایک ابتدائی دور وسائل زندگی کے بغیر گزرا ہے، ناداری میں گزرا ہے، محرومیت میں گزرا ہے، اسی زمانے میں ان کی شخصیت ناقص ہو گئی ہے، اور یہ نقص بعد میں ان کے پاس پیسہ آ گیا، لیکن وہ جو ابتدائی زمانے کا نقصان تھا وہ زخم وہ نہیں بھرا۔ عقدے پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر نفسانی طور پر۔ عقدے سے مراد یعنی اندر دل کے اندر ایسی نفرتیں، کینے، بیزاریاں پیدا ہو جاتی ہیں، دل کے اندر بن جاتی ہیں، انسان کی روح میں گھر کر لیتی ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں نکلتی۔ پھر انسان غیر محسوس طور پر، غیر شعوری طور پر ان اندر بنے ہوئے کمپلیکس اور ان عقدوں کے ذریعے معاشرتی رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ اکثر لوگ جو تلخ باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دوسروں کی نسبت اظہار نفرت کرتے ہیں، یا حتیٰ جرائم کی دنیا میں آ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو محرومیت کی وجہ سے عقدے کا شکار ہوئے۔ ان کے دل کے اندر، شخصیت کے اندر یہ محرومیت نے ایک الجھن پیدا کی، ایک نفرت، کینہ بھر دیا، اور وہ پنپتا رہا، بڑھتا رہا۔ ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ محرومیت دور ہو گئی، لیکن وہ حسرت اس کے دل میں ابھی تک باقی ہے، لہٰذا غیر محسوس طور پر دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں گفتگو سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جب بھی بات کریں گے تکلیف دہ بات کریں گے۔ یہ عقدے والے بیمار لوگ ہیں، ان کے اندر زمانہ محرومیت کے زمانے کا، چونکہ خود تکلیف میں تھے، خود دشواری میں تھے، اور اس دشواری کا ضامن دوسروں کو سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہم محروم ہیں، لہٰذا اکثر اپنے رشتہ داروں سے ان کو چڑ ہو جاتی ہے، رشتہ داروں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کے بارے میں ان کے دل کے اندر احساس غلط پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جب بھی رشتہ داروں سے ملتے ہیں تانے دیتے ہیں، زخم زبان لگاتے ہیں، مثلا ان کی کوئی اچھی چیز بھی ہو تو اس طرح توصیف کرتے ہیں کہ اسے برا لگے، اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو چبھے یہ چیز۔ یہ معمول کے رویے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، زبانیں اپنی دیکھیں، احساسات اپنے دیکھیں، تو اس طرح بیمار انسان والی اظہارات ہیں، اور پھر یہ چیزیں خود انسان کے اوپر مزید منفی اثر ڈالتی ہیں، انسان کی شخصیت پر۔ یہ جو محرومیت دیکھے ہوئے لوگ ہیں اور متعادل نہیں رہے، غیر متعادل شخصیت بن گئی ہے، غیر متوازن آدمی ہیں، یہ نہ صحیح سمجھتا ہے، نہ صحیح سوچتا ہے، نہ صحیح ارادہ کرتا ہے، نہ درست فیصلے کرتا ہے، نہ کسی کو تحمل کرتا ہے، نہ کسی کو برداشت کرتا ہے۔ یہ اپنے اندر بنی ہوئی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اس کی تسکین اس کو ملتی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچا کے، کسی کو گالی دے کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی تحقیر کر کے، کسی کے بارے میں کسی کو بدنام کر کے، کسی پہ تہمت لگا کے اس کو سکون ملتا ہے۔ یہ بیمار آدمی ہے، اور خطرناک بیمار آدمی ہے۔ یہ عقدے یا محرومیتیں اس طرح انسان کے اندر تباہی پھیلاتے ہیں۔ اگر یہ پہلو نظر انداز کر لیں، مثلا متاع الحیات دنیا، یہ دنیاوی زندگی کا جو متاع ہے، اگر نہ ہو، جس طرح عموماً علماء اخلاق اس طرح کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں، اس کو بڑا عرفان اور معنویت سمجھتے ہیں کہ یہ تو متاع حیات دنیا ہے، اس کو تو لات مارو، اس کو تو پھینک دو، یہ تو نجس اور پلید چیزیں ہیں۔ وہ یہ وسائل زندگی ہیں، یہ آپ کو چاہیے۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل زندگی دیے، انہوں نے وہ وسائل زندگی استعمال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل زندگی رکھتے تھے، اور اپنے زمانے کے مطابق ایک آسودہ زندگی رسول اللہ کی تھی، اور اسی طرح باقی مومنین کو بھی رسول اللہ ایک آسودہ زندگی کی تلقین کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ یہ مسیحی روحانیت اور ہندو سادھو ازم یہ نہیں رسول اللہ کسی کو بھی اجازت دیتے تھے کہ آپ اپنے وسائل زندگی جتنے ختم کرو اتنے آپ بڑے ولی اللہ ہو۔ نہ، وسائل زندگی آپ کے پاس لازمی ہے، ورنہ زندگی میں آپ کے الجھن پیدا ہو جائے گی، اور یہ جو مانوی مرتبہ حاصل کرتے کرتے نفسانی عقدہ پیدا کر لو گے آپس میں۔ یہ اولیاء جو اکثر عقدئی اولیاء ہیں، انہوں نے دوسروں کو خود یا دوسروں پہ تجربہ کیا وسائل زندگی سے محروم رہنے کا،
نتیجتاً خود بھی عقدے میں شکار ہوئے، ان کے پیروکار بھی عقدے میں شکار ہوئے اور باقی معاشرے کے لیے الجھنیں پیدا کر دیں۔ یہ متاع حیات دنیا یعنی آسودہ وہ وسائل زندگی جو زندگی میں آسودگی پیدا کریں آپ کے لیے، ضرورتوں سے زیادہ وبال ہے، ضرورتوں سے زیادہ ممنوع ہے۔ ضرورتوں سے زیادہ آپ کمائیں لیکن اس کو اپنے پاس ذخیرہ نہ کریں، اس کو انفاق کرنا ہے۔ یوں نہیں کہ کمانے میں بھی آپ نے بے قدر ضرورت کمانا ہے، کہ بعض اس کو معنویت اور عرفان اور تہذیب کہتے ہیں، اخلاق کے انسان بس روزانہ اگر 1000 روپیہ خرچہ ہے تو 1000 روپیہ کماؤ، 1100 نہیں کمانا، 1100 کمایا تو آپ غلط کام کر رہے ہو۔ نہ، آپ 1000 روپیہ روز کی ضرورت ہے تو آپ 10,000 روز کماؤ، 10,000 روز کماؤ، 20,000 روزانہ کماؤ، 50,000 روزانہ کماؤ، اگرچہ آپ کی ضرورت 1,000 ہے، یہ 1,000 اپنے اوپر خرچ کرو اور باقی 9,000 انفاق کرو آپ، چونکہ باقی لوگ بھی ہیں جو محتاج ہیں یا باقی معاشرتی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے۔ نظام ہے پورا اللہ کا، آپ کو اس نظام کے اندر رکھا گیا ہے، اس لیے کہ قابلیت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے اندر صلاحیت ہے زیادہ کمانے کی، لیکن زیادہ کمانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کما کما کے ایلن ماسک بن جائیں، آپ اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہیں، بلینر بن جائیں، ملینر بن جائیں اور سارا ذخیرہ، ساری دنیا کی ثروت اپنے پاس جمع کر لیں۔ آپ کماؤ اور ساری دنیا پہ خرچ کرو، آپ ساری دنیا آپ کے ہاتھ سے لے، آپ اللہ کے نظام کا ایک حصہ بن جاؤ، انفاق کرنے والے بن جاؤ۔ بس یہ ضروریات، آسودہ انسان ہوتا ہے جب ضروریات پوری ہوں۔ ضروریات پوری نہ ہوں پھر دعویٰ غلط ہے، کوئی بھی نہ مانوی نہ غیر مانوی چیز، جیسے پانی نہیں ہے، آپ کو پانی پیاس چاہیے، علماء اخلاق ہیں، فقہاء ہیں، علماء عرفان ہیں، بڑے بڑے ولی اللہ ہیں، ان کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور پانی جب مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پانی تو نہیں ہے، آپ اپنی مانوی اس سے پیاس پوری کریں۔ تو پانی کے بغیر تو نہیں ہوتی کوئی مانوی، پانی کا متبادل کوئی مانوی وسیلہ نہیں ہے جو پانی کی جگہ لے لے۔ کھانے کا کوئی مانوی وسیلہ اللہ نے نہیں بنایا، جو کام کھانے نے کرنا ہے وہ کھانے سے ہونا ہے۔ اس کو نہ نماز پڑھ لو، بعض کہتے ہیں اگر آپ کو پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ رکعت نماز پڑھنے کی سکت تو ہونی چاہیے، سکت کھانے سے پیدا ہوتی ہے، پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ اٹھ ہی نہیں سکتا، بھوک سے نڈھال آدمی ہے، اس کو کہتے ہو اور نمازیں پڑھو آپ۔ یہ بیچارہ اب لب خشک ہو گئے ہیں، اس کے پاس پیٹ خالی ہے، اسے کہتے ہو مزید عبادت کرو آپ۔ عبادت کے لیے بھی توانائی چاہیے انسان کو، جسمانی توانائی چاہیے، اور وہ توانائی انسان کے اندر ہونا ضروری ہے، چونکہ اللہ نے انسان کو خلق ایسے کیا ہے، بنایا ایسے ہے۔ ہم خود تو نہیں اپنا نقشہ، اپنا ڈرائنگ ڈیزائن ہم نے تو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے یہ پیٹ رکھا ہے، اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اللہ نے یہ خوراک انسان کی ضروری قرار دی اور ادھر سے خوراک پیدا بھی کی ہے۔ تو اس کو منع کرنا کہ نہ خوراک انسان کی ضرورت نہیں ہے، پہلی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو مر جائیں گے آپ۔ اتنی خوراک جو آپ کی ضرورت ہے زندگی کے لیے لازمی ہے، روزانہ کے لیے، آپ کے سال بھر کے لیے، اور عموماً جو فالتو مال کہا گیا ہے جو آپ کی سالانہ ضرورت سے زیادہ ہو وہ نہ رکھو گھر کے اندر۔ سال سے زیادہ کوئی چیز اگر آپ کے سال کے خرچے سے زیادہ ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب معیشت سالانہ بنیادوں پر ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک اجتہاد کا موضوع ہے، ہمارے مجتہدین شاید اب اے آئی مجتہد آیت اللہ اے آئی یہ کام کرے، باقی یہ آیت اللہ تو نہیں کرتے، انہیں ڈر لگتا ہے اس سے، چونکہ اب اے آئی نے فتوے دینا شروع کر دیے ہیں، اس نے اجتہاد استنباط شروع کر دیا ہے۔ فقہی مسائل لوگوں کے اکثر اب مجتہدین سے نہیں پوچھتے، اے آئی سے پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے۔ تو اے آئی ممکن ہے یہ مسئلہ حل کر دے کہ انسان کی ضرورتیں ہیں اور ان ضرورتوں کے مطابق کس دور میں کیسے عمل ہوتا تھا۔ مثلا سالانہ معیشت یہ اس دور میں تھا جب پیداوار سالانہ بنیاد پر ہوتی تھی، جیسے زراعت ہے تو زراعت روزانہ نہیں پیدا ہوتی بلکہ زراعت موسم میں ہوتی ہے۔ مثلا ایک فصل سال میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، گندم سال میں آپ 2 دفعہ نہیں اگا سکتے، سال میں 1 دفعہ گندم اگانا ہے۔
تو چونکہ آمدن سالانہ تھی اس لیے محاسبہ بھی سالانہ رکھا گیا. جیسے خمس سالانہ آمدن پر آپ حساب کریں تو آمدن اب آپ کی روزانہ بن گئی ہے، آمدن ماہانہ ہے اور حساب سالانہ ہے. تو یہ پیمانہ پرانا ہے، اس دور کی معیشت کا ہے کہ جب معیشت کی بنیاد زراعت تھی اور زراعت کا نظام سالانہ ہی ہوتا ہے، انکم سال میں حاصل ہوتی ہے. لیکن آج آپ کی درآمد تجارت سے ہے، آپ کی درآمد انڈسٹری سے ہے، آپ کی درآمد کاروبار سے ہے، آپ کی درآمد ملازمت سے ہے، آپ کی درآمد خدمات سے ہے، اور یہ سالانہ بنیاد پر نہیں ہوتے. آپ کی آمدن ماہانہ ہے ابھی. تو جب ماہانہ ہے تو پیمانہ بھی بدل کے ماہانہ کر دو اس کو. تو یہ امید ہے آیت اللہ AI اس کو کریں گے، اس کے اوپر غور فکر کریں گے. شاید کر بھی دیا ہو، چونکہ میرا اس سے زیادہ پالا نہیں پڑتا، سروکار نہیں ہے. لیکن آنے والے زمانے میں ہر چیز اسی کی بنیاد پر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہی ہوگی. اور از جملہ دین و مذہب اور علوم، یہ اجتہاد بھی سارا اسی ذہانت کے بنیاد پر ہوگا. یہ جو عرض کیا کہ سال کا محاسبہ کریں آپ، یہ پرانے پیمانے پر میں عرض کر رہا ہوں جو مشہور فتاویٰ ہیں. ورنہ آپ اگر آمدن ماہانہ ہے تو ماہانہ اندازہ لگائیں کہ مہینے کی ضرورتیں آپ کے پاس پوری ہیں اگر، تو جو فالتو چیز ہے وہ عفو ہے، وہ دے دیں آپ، وہ انفاق کر دیں. مہینے کی ضرورت سے زیادہ ہے اگر آمدن ماہانہ ہے آپ کی. اگر آمدن سالانہ ہے تو پھر سال کا خرچہ نکال کے، سال کے خرچے نکال کے پھر باقی عفو ہے، باقی فالتو ہے، اضافی ہے، ضرورت سے باہر ہے. ضرورت ہونا یہ انسان کی زندگی کے تعادل کے لیے، ضرورتوں کا پورا ہونا فرد کے لیے ضروری ہے، ہر خاندان کے لیے ضرورتیں پوری ہوں. اور نظام اسی لیے ضروری ہے، نظام عدل، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام حکومت، اس لیے چاہیے کہ یہ تعادل قائم رہے. جو کماتے ہیں ان کی بھی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، جو نہیں کما سکتے نادار طبقات ہیں ان کی بھی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، تاکہ متاع الحیات ان کے پاس بھی ہو. یوں نہیں ہے کہ امیر 4 شادیاں کر لے اور غریب کی ایک بھی نہ ہو. وہ کسی محفل میں ہمارے دوست یہاں لاہور میں، پرانی بات ہے، بات کر رہے تھے دوسری شادی کی، کہ دوسری شادی کے کسی مناسبت سے دوسری شادی کی بات ہو رہی تھی. تو ایک چھوٹا نابالغ بچہ تھا جس کی میرے خیال میں آج یا کل شادی ہے، اب بالغ ہو گیا ہے. تو وہ بڑی حسرت کے ساتھ بولا کہ میری تو ایک بھی نہیں ہے بیوی، تو آپ 2 کی باتیں کر رہے ہیں، میری تو ایک بھی نہیں ہے. خوب اسی طرح یہ نہ ہو کہ غریب کی ایک بھی بیوی نہ ہو اور مولانا کے پاس 4 بیویاں ہوں. یہ عدالت نہیں ہے. ضرورت سب کی پوری ہونی چاہیے. مثلا ایک گھر میں جوان اولاد ہے، کسی ایک کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، اور ایک دوسرا گھر ہے جس میں ان کی ساری ضرورت پوری ہے، شادیاں ہو چکی ہیں. مثلا کئی گھر ہیں جن میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی رشتہ لینے نہیں آتا. تو یہ گھر نادار طبقے میں شمار ہوگا، یعنی جس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہے، وسائل زندگی فراہم نہیں ہیں. تو نظام ہوگا تو ان کو کچھ سہارا ملے گا. انفرادی طور پر تو ہر ایک اپنی زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی کے وسائل پورے ہوں. نظام کا مطلب، امام کا مطلب، حاکم کا مطلب کہ سب کی ضرورتیں پوری ہوں، کوئی بھی ایسا نادار نہ رہے معاشرے کے اندر. یہ نظام اور امام اس لیے چاہیے ہوتا ہے، ورنہ اپنی ضرورت تو ہر آدمی کر سکتا ہے، پورا کر رہا ہے، لیکن اس میں یہ بڑا ایک طبقہ مجموعہ یہ محروم رہ جائے گا. پس متاع حیات یعنی زندگی کی آسودگی کے لیے اللہ نے انسانی زندگی کو اس طرح ترتیب دیا ہے. خوب یہ تمتع زندگی ہے، یہ متعۃ الحیات ہے، اور متعۃ الحیات سب کی خواہش ہے، سب اس کے معتقد ہیں. اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اس میں کوئی سنی شیعہ نہیں ہے، اس لیے اس میں فرق مسلم غیر مسلم کا بھی نہیں ہے. یہ ایک فطری چیز ہے انسان کی کہ زندگی کی آسودگی، زندگی کی آسائش ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ فقیر اس کو کہیں گے جس کے پاس متاع الحیات نہیں ہے، یعنی وسائل زندگی نہیں ہے، پورے نہیں ہیں اس کے پاس، اس کو جتنی چیزیں چاہیے وہ نہیں ہیں، اتنی کمی ہے، وہ فقراء میں سے شامل ہوگا. جس کی ضروریات زندگی پوری ہیں روزمرہ کی، وہ امیر آدمی ہے، وہ آسودہ آدمی ہے، وہ متمتع آدمی ہے.
اسی طرح انسان کے زندگی میں ایک تو خود جو زندگی مجموعہ ہے وسائل، معاشی طور پر تمتع انسان کو چاہیے، ذہنی طور پر بھی انسان کو تمتع چاہیے، ذہنی آسودگی ضروری ہے۔ وسائل زندگی ایک حد تک انسان میں آسودگی پیدا کرتے ہیں۔ اگر سروے کریں، اور یہ سروے موجود بھی ہے، مختلف کمپنیوں نے، مختلف اداروں نے اور افراد نے اپنے تئیں یہ سروے کیا ہوا ہے کہ یہ جو ثروت مند لوگ ہیں جن کے گھروں میں ساری ضرورت پوری ہے، یہ آسودہ کتنے ہیں ذہنی طور پر۔ اگر آپ سروے کریں تو میں اگر مبالغہ نہ کروں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 50% افراد دولت مند، ثروت مند، یہ دولت ثروت رکھنے کے باوجود، تمام وسائل زندگی ہونے کے باوجود آسودہ نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے ان کو، ذہنی آسودگی نہیں ہے، وسائل کی بھرمار ہے ان کے پاس، فالتو وسائل ان کے پاس جمع ہیں، لیکن ذہنی آسودگی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کو ایک آسودگی کا پہلو وسائل زندگی ہے۔ انسان صرف جسم اور پیٹ تو نہیں ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے اگر کھانا موجود ہے تو آسودگی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان ایک بہت جامع مخلوق کا نام ہے، جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر نفس ہے، جس کے اندر احساس ہے، جس کے اندر ارادہ ہے، جس کے اندر مختلف رجحانات ہیں، تقاضے ہیں۔ ان سب کو تسکون کی ضرورت ہے، ان سب کو تسکین کی ضرورت ہے، ان سب کو آسودگی چاہیے، تمتع چاہیے۔ اب مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑیاں طرح طرح کی موجود ہیں، کھانے کے ہر قسم کا کھانا اس کے مہیا ہے، لیکن شادی نہیں کی ہوئی اس نے، وہ بھی آسودہ نہیں ہو سکتا یہ، مگر یہ کہ حرام مرتکب ہوتا ہو، جیسا کہ ہوتے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد، دولت ثروت کے بعد بھی جو لوگ تنہا زندگی گزار رہے ہیں، خوب یہ زیادہ تر جرم کا سہارا لیتے ہیں، گناہ کا سہارا لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، علنی گناہ کرتے ہیں، مخفی گناہ کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، صفا نکاح نہیں کرتے، صفاح کرتے ہیں، یعنی غیر ناجائز اور غیر شرعی رابطوں سے سکون تسکین آپ نہیں پاتے۔ ساری دولت، بینک بیلنس تو آپ کو نہیں ساری آسودگی دیتا۔ تمتع انسان کی زندگی میں مختلف پہلوؤں سے آتا ہے، ان میں سے زندگی کا ایک بڑا تمتع، زندگی میں آسودگی ازدواج سے پیدا ہوتی ہے۔ ازدواج کا قرآن نے بھی یہی مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ آیت پڑھی ہے، ہم نے تفسیر بھی کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ازواج پیدا کی ہیں تاکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آپ سکون پاؤ ان کے جوار میں، ان کے ساتھ، ان کے قرابت میں سکون پاؤ۔ ازدواج کا بڑا مقصد انسان کو تمتع فراہم کرنا ہے، یعنی ذہنی سکون، شخصیتی سکون، سماجی سکون، خاندانی سکون۔ اور ہیں ایسے خاندان جو مالی طور پر شاید اتنے مالدار نہ ہوں، لیکن ازدواجی زندگی سے ان کی زندگیوں میں تمتع پیدا ہوا ہے، ان کے اندر ایک آسودگی پیدا ہوئی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے شادیوں کو اتنا دشوار بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے، بلکہ اب کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن بنا دیا ہے، غیر شرعی طور پر یہ کام کیا ہے، اور مومنین اس میں ملوث ہیں، باقاعدہ غیر مومنین کے ساتھ باقاعدہ قدم بے قدم شامل ہیں، کہ شادیوں کے لیے شرائط ایسی رکھی ہوئی ہیں، شادیوں کے پیمانے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جن سے شادی ناممکن نظر آتی ہے۔ خصوصاً اہل البیت کی طرز پر کوئی مومن شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، آپ پہلے بھی تکرار کیا ہے، کہ ایک اہل البیت کے حلیے مومنوں کو پسند نہیں ہیں مومن ہیں، بہت عشق رکھتے ہیں ائمہ اطہار سے، رسول اللہ سے، مولا علی سے۔ خب مولا علی والا حلیہ تو بناؤ اپنا، یہ جو مولا علی پہ جان دیتے ہو، حیدر حیدر دن رات کرتے رہتے ہو۔ تو کہتے ہیں، یہ معروف ہوا ہے یہ جملہ، کہ ضیاء الحق امہ امن کمیٹی بنا کے ایران عراق جنگ بند کروانے امام خمینی سے ملنے گئے 4-5 ملکوں کے سربراہوں کے ساتھ،
تو جا کے ملے تو تعارف کروایا گیا امام سے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو ضیاء الحق کا تعارف کروایا گیا کہ یہ پاکستان کے فوجی سربراہ ہیں اور نظام اسلام ملک میں نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ تو امام نے انہیں کہا کہ پہلے اپنے چہرے پہ تو نافذ کرو نظام اسلام، آپ مونچھوں سے تو نظام اسلام نہیں ہوتا ہے، چہرے پہ تو پہلے نافذ کرو کم از کم۔ تو ایک مولا علی کی جھلک چہرے پہ تو آنی چاہیے ہمارے۔ مولا علی کا چہرہ کیا ہماری طرح تھا؟ اس طرح تھا۔ رنگت نہیں کہہ رہا ہوں میں، رنگت تو اللہ نے جو بنائی ہے، جس کی بنائی ہے، باقی جو مردانہ وجاہت ہے، مولا علی کیا ہماری طرح تھے؟ شیو کرتے تھے وہ، مشین مارتے تھے وہ۔ مجھے ایک اہل سنت مولانا نے، ایک نے نہیں کئی نے پوچھا کہ یہ شیعہ علماء داڑھیاں کیوں نہیں رکھتے؟ تو میں نے کہا کہ یہ انہیں پسند نہیں ہے اہل البیت کا حلیہ، انہیں اہل البیت کے شفاعت پسند ہے، اہل البیت کے باقی تنخواہ وغیرہ پسند ہے، لیکن حلیہ پسند نہیں ہے۔ اور ایک چیز جو ہم نے ثابت کی ہے عملاً کہ اہل البیت کی طرز پر شادی کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ نہیں دیکھا میں نے کسی مومن کو اہل البیت کی طرز پر شادی کرتے ہوئے، یا اپنے بچوں کی شادیاں اہل البیت کے انداز میں کریں۔ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں ہے، تائید نہیں کرتے، پسند نہیں ہے اہل البیت نے، نعوذ باللہ ٹھیک نہیں کی شادیاں۔ آج بہت عظیم دن ہے، روز ولادت بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، 20 جمادی الثانی ہے۔ اور شیعہ کو یہ امتیاز ہے، فخر ہے کہ اہل البیت کی محبت عقیدت ان کے دلوں میں ہے، اور انہوں نے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، شیعہ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور خصوصاً جناب سیدہ کے متعلق تو، لیکن ہم جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں، ابھی روز ولادت ہے بی بی زہرا کا، اور آج ہی نکاح بھی ہوں گے، بہت سارے کرتے ہیں شیعہ اس دن نکاح کرتے ہیں۔ تو بی بی زہرا کے روز ولادت بی بی زہرا کی طرح کرو شادی، جس طرح جناب زہرا کی ہوئی ہے اس طرح کرو شادی، تاکہ مطابقت بھی ہو جائے۔ اب بی بی زہرا کے نام پر 70 ڈشوں کی ولیمہ دو گے، بی بی زہرا کے نام پر آپ 900 جوڑے بناؤ گے، بی بی زہرا کے نام پر آپ ہوٹلوں میں مارکیاں بک کرو گے، لاکھوں روپیہ ملینز روپیہ لگاؤ گے، پھر متبرک شادی کو کر رہے ہو بی بی زہرا کے ایام سے۔ وہ بی بی زہرا کے دن نکاح کرنے سے تو تبرک نہیں آتا، بی بی زہرا کے طرز پر زندگی قائم کرو، اس طرح سے زندگی گزارو، پھر بی بی زہرا کا آپ کے زندگی میں اثر پڑے گا۔ شادیوں میں نکاح کے لیے آسودگی شرط ہے، آسودگی تمتع سے پیدا ہوتی ہے۔ دائمی نکاح ہے تو تمتع ضروری ہے۔ متعت النکاح کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نکاح کر کے آسودگی حاصل کی ہے، ذہنی آسودگی حاصل کی ہے۔ کئی گھر ہیں ابھی وہ میدان جنگ ہوتا ہے، مرد دن بھر باہر رہتا ہے، زیادہ تر مرد جو باہر وقت گزارتے ہیں گھر نہیں جاتے، چونکہ جو ہی گھر جاتے ہیں آگے وہ بیوی بیٹھی ہوتی ہے، پنجابی اصطلاح کے مطابق نکو نک ہو کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ انتظار میں ہوتی ہے۔ جو ہی یہ دروازہ کھول کے اندر گھستا ہے تو پہلا تیر ادھر سے، ابھی نہ سلام ہے، نہ علیک ہے، نہ کلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب سے پہلے اب آیا ہے، اب تجھے گھر یاد آ گیا ہے، دن بھر کدھر تھا تو، کس ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو۔ یہ لینگویج ہے شوہر کے استقبال کی، ہے اس طرح سے۔ وہ دیر سے آیا ہے تو پوچھو میں پریشان ہو رہی تھی، آپ دیر ہو گئی، کیا خیر تھی، کوئی مشکل تو نہیں پیش آ گئی، کہ کوئی میں خوف زدہ تھی کہ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، وہ اس طرح بھی آپ پوچھ سکتے ہو۔ لیکن شوہر آتا ہے آ کے، وہ نہ سلام نہ علیک کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا منہ چڑھایا ہوا، اور آ کر سوئی رہی تھی، کام کوئی نہیں کیا، کھانا نہیں بنایا، فلاں نہیں کیا، میں نے فون کیا اٹینڈ نہیں کیا، تم نے فلاں کیا۔ یہ کیا زبان ہے ایک دوسرے کے لیے؟ نکاح ہوا ہے، شیر و شکر ہو تم، شیر اور شکر، دودھ اور شکر آپس میں جب ملے تو دودھ شکر کو کیا کہتا ہے کہ پرے ہٹ، شکر دودھ کو کہتی ہے پرے ہٹ۔ شیر و شکر تو مل جاتے ہیں آپس میں، گھل مل جاتے ہیں۔ اگر بچے نہیں ہیں گھروں میں، صرف میاں بیوی ہو، سب سے پہلے گھر میں داخل ہو، گلے لگاؤ ایک دوسرے کو، حال احوال پوچھو، کہو دن میں گھر میں اکیلی تھی، کیسا دن گزرا، ٹھیک گزرا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، شوہر کو پوچھے، آپ
دفتر میں تھے، کاروبار میں تھے، پریشانی تو نہیں ہوئی، آپ کے لیے میں پریشان تھی. خوب یہ بھی ایک طریقہ ہے. شیر و شکر جس طرح سے ملتے ہیں آپس میں، مٹھاس پیدا ہوتی ہے. شیر اور شکر جب ملے گھر میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ آسودگی نہیں ہے، یہ رویے، فرعونی رویے اور جاہلانہ رویے، تکلیف دہ رویے. شوہر کی کوشش ہوتی ہے اس طرح بات کرے کہ بیوی کو آگ لگے، اور بیوی بھی وہ بھی مکتب کی فارغ التحصیل ہے، اپنی ماں کے مکتب کی، اس کے پاس بھی بڑا تجربہ ہے. تو وہ ماں نے اس کو بتایا میں نے تیرے باپ کو کس طرح سے جہنم بنائی ہے زندگی، اب وہ سارا تجربہ میں تجھے بتاتی ہوں کہ کبھی بھی شوہر کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا. تو نے اگر چاہتی ہے تیرا کنٹرول ہو گھر میں، تیری بات چلے، تو شوہر کو سکھ ہی نہیں کرنے دینا. تم نے ہمیشہ اگر نہ بھی کوئی غلطی کرے تو بھی نکال لینا کوئی نہ کوئی غلطی، تو پچھلی غلطیوں میں سے کوئی دہرا لینا، مسئلہ اٹھا لینا. خوب زندگی، نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیر و شکر، نکاح کا مطلب ہی آسودگی ہے. ایک بے تکلف رشتہ ہے میاں بیوی کا. بے تکلفی اسی لیے ہے کہ یہ ہر بات ایک دوسرے کا سہارا لے سکتے ہیں. اور قرآن نے کہا یہ لباس ہے ایک دوسرے کا. مرد لباس ہے عورت کے لیے، عورت لباس ہے مرد کے لیے. میاں بیوی یہ لباس ہے ایک دوسرے کا، یہ ایک دوسرے کے لیے تسکین ہے. اور یہ اہل البیت کا طریقہ ہے. امیر المومنین جب باہر سے آتے تھے بہت پریشان حال ہوتے تھے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو رویہ تھا امت کا ناگوار، تو اکثر امیر المومنین آتے تو چہرے پر ناگواری کے آثار بی بی زہرا دیکھ لیتی تھی اور پوچھتی تھیں کہ آج آپ چہرے سے پریشان لگ رہے ہیں، اور پھر فرما بھی دیتی تھی کہ مجھے پتہ ہے لوگ آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، کس طرح سے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں. باقاعدہ دل جوئی کرتی تھیں، احوال پرسی کرتی تھیں، لوگوں کی ناگواریوں کا اثر دل سے دھوتی تھیں. اور سب سے بڑھ کر حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا. حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسکین و سکون و اطمینان کا ایک منبع، ایک کان تھی، ایک معدن تھی جناب خدیجہ. رسول اللہ جوار خدیجہ میں جس طرح آسودہ ہوتے تھے، تمام غم وہ بھول جاتے تھے. دن بھر رسول اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا، مکہ اور طائف کی گلیوں میں کبھی لو لوہان واپس آتے، کبھی زخمی واپس آتے، کبھی کیچڑ ہوتا، کبھی گندگی ہوتی، اس طرح پھینکتے تھے اوپر، کانٹے ہوتے رسول اللہ کے جسم میں. لیکن جب حضرت خدیجہ کے پاس، یہ تکلیف اسی وقت ہوتی جب تک جناب خدیجہ کے پہلو میں نہیں آئے. جو ہی حضرت خدیجہ کے پاس آئے وہ سب کچھ دھل جاتا تھا، بھول جاتے تھے. اس طرح زوجہ باعث سکون ہے، باعث تسکین ہوتی ہے شوہر کے لیے، اور شوہر باعث سکون ہے بیوی کے لیے. یہ طریقہ ہے دین کا طریقہ، قرآن کا طریقہ، اہل البیت کا طریقہ ہے. یہ سیکھنا پڑے گا ہمیں. ماؤں نے تو نہیں سکھایا. ہم تربیت یافتہ ہیں، امی ہیں. امی یعنی ماؤں کے تربیت یافتہ، مادرزادی حالت پر ہیں. مادرزادی حالت ہماری پرانی خاندانوں میں، کئی خاندان ایسے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے. ایسا ہے خاندانوں کے اندر رسم و رواج ہے کہ ہمارے خاندان میں عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے. یہ امی ہے، یہ ماں نے اس کو بتایا ہے کہ عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے. عورت کو احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے. آپ ماں کے تربیت یافتہ ہو، تھوڑے قرآن سے بھی لے لیتے. یہ جو اہل البیت کے عشق کا دم بھرتے ہو، تھوڑی سی تربیت ازدواجی زندگی میں اہل البیت سے بھی لے لیتے، بی بی زہرا سے بھی لے لیتے. اگر بی بی زہرا سے لو، مولا علی سے اگر لیتے تو عورت کو دبا کے نہیں رکھنا، احترام کر کے رکھنا ہے. اس صورت میں یہ تمتع زندگی میں پیدا ہوتا ہے. ایک تمتع وسائل زندگی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، ایک تمتع خصوصاً نکاح سے اور ازدواج سے حاصل ہوتا ہے. اور کم لوگ ہیں آج جو متعۃ النکاح کی نعمت رکھتے ہیں اپنے گھر میں. نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آسودگی کا نام متعۃ النکاح ہے. دائمی عقد ہو یا موقت عقد ہو، عقد کے ذریعے انسان کی زندگی میں سکون پیدا ہو. وہ اصل قرآنی خاندان ہے جس کی زندگی میں نکاح کے بعد تمتع بھی آ گیا ہے. تمتع یعنی آسودگی،
اطمینان، سکون، سہولت، آسانی. لیکن جن زندگیوں میں الجھن ہے، دباؤ ہے، اور ایسا ہے جیسے ایک مطالبہ گھر لے آئے ہیں جس کا کام صرف مطالبے کرنا ہے، باقی زندگی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھانا، زندگی کا کوئی ساتھ نہیں دینا. آج یہ پوری کرو، یہ پوری کرو، یہ پوری کرو. وہ مرد کہتے ہیں پھنس گیا میں اس کو لا کے. میں تو لایا تھا، وہ مومن ایک ہمارے جامعہ میں تھا، کارکن چلا گیا، تو وہ اپنا واقعہ سناتا تھا کہ میں کسی محکمے میں کام کرتا تھا، سخت کام تھا، تھکے ہوتے تھے سارے کولیگ، اور ایک ہاسٹل میں آ کے رات کو سوتے تھے. پھر ان میں سے کسی کی شادی ہو جاتی تھی، وہ گھروں میں چلے جاتے تھے، تو دوسرے دن صبح ڈیوٹی پہ آ کے ہمیں بتاتے کہ میں بہت تھکا ہوا گیا، اور گیا جا کے گھر میں تو بیوی نے مجھے دبایا، مالش مساج کیا، تو مجھے بڑا سکون محسوس ہوا. اب یہ دائمی تھکے ہوئے مجرد جو تھے غیر شادی شدہ، ان کی آرزو تھی کہ ہماری بھی شادی ہو جائے اور ہم بھی تھکے ہوئے گھر جائیں اور بیوی ہمیں دبائے لتاڑے تاکہ ہماری تھکن اتر جائے. تو اس نے کہا پھر دعائیں پوری ہوئیں، ہماری شادی ہو گئی. تو شادی کے بعد انکشاف ہوا کہ بیوی کو جوڑوں کا درد ہے، اور میں دن بھر کا تھکا ہوا جب گھر جاتا تھا پھر اس کو دباتا تھا، چونکہ اس کے سارے جوڑ درد کر رہے ہوتے تھے، دکھ رہے ہوتے تھے، اور میں اس کو بھی دباتا تھا. پھر انسان کو توقع ہوتی ہے کہ گھر میں جائے. اب یہ دبانا تو ایک اضافی کلفت ہے، لیکن ذہنی طور پر تمتع، ذہنی طور پر آسودگی، ذہنی طور پر آسائش، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اور جو قریبی شریک زندگی ہیں وہ یہ آسائش چھین بھی سکتے ہیں، یہ آسائش دے بھی سکتے ہیں. قرآنی خاندان وہ ہے کہ جن کے اندر یہ آسائش دونوں ایک دوسرے کے لیے فراہم کرتے ہیں. بچے جب آتے ہیں بچوں کے لیے آسائش فراہم کریں، بچے والدین کے لیے آسائش فراہم کریں. یہ متعہ ہے، متعۃ الحیات. اور پھر تیسرا متعۃ الطلاق ہے کہ اگر طلاق ہو گئی یا نہیں بسیرا ہو رہا تو بھی آسائش آپ نے پوری کنفرم کرنی ہے، اس کی آپ نے ضمانت دینی ہے کہ یہ نہ ہو کہ طلاق کے بعد یہ عورت یہ در بدر رلتی رہے، مانگتی رہے، پریشان رہے، اس کے خرچے بھی نہ ہوں، اور اس وقت تک آپ نے اس کو یہ سہولت ساری، یعنی اتنا اس کو دو وسائل طلاق کے وقت تاکہ وہ آسودگی سے اپنی زندگی گزار سکے جب تک آگے مزید شادی نہیں کر لیتی، اس وقت تک تکلیف میں نہ ہو. ہمارے عموماً طلاقیں بہت تلخ ہوتی ہیں، بہت ہی دشمنی کی حد تک، دشمنی سے بھی شاید بہت آگے چلی جاتی ہیں، انتقامی جذبوں کے ساتھ طلاقیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے طلاق کسی وجہ سے ہوتی ہے، جو آپس میں ذہنی تفاہم نہیں ہوتا یا کوئی الجھن پیدا ہوتی ہے جس وجہ سے ایک دوسرے سے گلہ شکوہ پیدا ہوتا ہے، نباہ نہیں کرتے اور طلاق دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نہیں ہو، جب پتہ چل گیا کہ نہیں گزر سکتے، اکٹھے نہیں چل سکتے، علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو علیحدہ بھی تمتع کے ساتھ ہو، اور خصوصاً مرد کو عورت کے تمتع کے لیے مامور کیا گیا ہے کہ آپ طلاق کے وقت بھی اس کو اتنے وسائل دے دو، ساز و سامان زندگی، کہ وہ پریشان حال نہ رہے. اب اس میں ایک اصطلاح جو فقہ والوں نے اختیار کی ہے، قرآن کریم سورہ مبارکہ النساء کی آیت 24 ہے، اور جو عام اس وقت متعہ کے نام سے جو نکاح متعارف ہو گیا ہے، موقت نکاح، جس کی وقت معین ہے، دائمی نہیں ہے، ایک ٹائم کے لیے نکاح ہے، اس کو سورہ نساء کی آیت 24 میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم منہن فاتوہن اجورہن فریضۃ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما. اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں علماء کہ یہ ایک دائمی نکاح کے علاوہ ایک نکاح ہے جو قرآن کریم نے جس کی اجازت دی ہے، اور اس کے حدود اور اس کے شرائط بیان کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی ہے، اور رسول اللہ کے ساتھیوں میں صحابہ میں ایک رائج چیز تھی یہ. اور رسول اللہ کے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ بھی یہ ایک عام معمول چیز تھی.
لیکن وہ اپنے دستور کے مطابق یہ کام کرتے ہیں. یہ ابھی چند دن پہلے میں نے پاکستان کے اخبار میں، چونکہ پاکستان کے اخبار سنجیدہ نہیں ہوتے، زیادہ تر پاکستان کے اندر غیر سنجیدہ طبقہ سیاستدان ہیں. جتنی اوٹ پٹانگ سیاستدان، کسی کے منہ سے کوئی غلاظت نکلے، سارے صحافی، ہزاروں کی تعداد میں صحافی ہیں، ان کا کام فقط یہ اوٹ پٹانگ اخباروں میں لکھ کے عوام تک پہنچانا ہے، چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹڈ میڈیا کے ذریعے. اور آپ پورا دن سارے میڈیا کو تلاش کریں، کوئی معقول بات، کوئی پتے کی بات کسی سے بھی نہیں ہوتی. چونکہ بولنے والے شیخ رشید جیسے سیاستدان ہیں، اب تو بعض ان سے سینئر ہو گئے ہیں، تو بیٹھ کے چٹکلے، جگتیں، فضول بکواس، اور پھر صحافی سارے. میں نے صحافیوں سے کہا بھی کہ یہ سوچا نہیں کبھی آپ نے کہ یہ غلاظت آپ سیاستدانوں کی عوام کو نشر کرتے ہو، کبھی شرم نہیں آئی آپ کو؟ تو انہوں نے کہا یہ پیشہ ہے ہمارا، اسی پر تو ہمیں پیسہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی معقول باتیں، صحیح باتیں، سلجھی ہوئی باتیں، وہ بھی تو طبقہ ہے نا پاکستان میں جو اچھی باتیں کرتا ہے، تو وہ عوام کو بتاؤ جس کی ضرورت ہے. تو کہا کہ عوام وہ نہ سننا چاہتے ہیں، نہ ہمیں اس کے پیسے ملتے ہیں. ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ ان چیزوں کے ملتے ہیں، تو ہم وہی پسند لوگ یہی باتیں کرتے ہیں. لہٰذا ایک ہی مجلس میں ایک سنجیدہ آدمی ہوتا ہے، ایک غیر سنجیدہ. اس سنجیدہ کو سینسر کر دیتے ہیں کہ اس نے جو باتیں کی ہیں، غیر سنجیدہ کی گفتگو نشر کرتے ہیں. لوگ بڑے ذوق سے، شوق سے اس کو پڑھتے ہیں. پاکستان میں انڈیا کے متعلق بہت خبریں چھپتی ہیں. انڈیا اخبار میں پتہ نہیں چھپتی ہیں، یعنی میں نہیں دیکھتا انڈین اخبار، لیکن پاکستانی اخبار میں انڈیا کے کافی حالات ہوتے ہیں، خصوصاً فلمی دنیا کے ایکٹرز اور ایکٹریس کے بارے میں پاکستانی اخبار واجب سمجھتے ہیں اپنے اوپر کہ ان کے افکار پاکستانی قوم تک ضرور پہنچائیں. اس میں بسا اوقات دلچسپ باتیں ہوتی ہیں. ان میں اس میں ایک انڈین ایکٹریس نے ایک پروگرام میں، ٹی وی پروگرام میں، یہ سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ شادی کی ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے. معلوم نہیں آپ نے یہ پڑھا ہے یا اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں. اس نے کہا کہ ہندو ہے، وہ ایکٹریس بھی ہندو ہے اور وہیں کی فلمی دنیا کی شخصیت ہے، تو اس نے یہ وہاں پر تبصرہ کیا کہ شادی کی ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے. یعنی شادی اس طرح سے نہ ہو کہ لائف ٹائم ہو اور دونوں پھنس جائیں، بلکہ اس کی ڈیٹ ہونی چاہیے، ٹائم ہونا چاہیے، اور اس ٹائم پہ اگر چاہیں تو رینیو کر لیں، نہیں چاہتے تو وہیں پہ ایکسپائر ہو گئی، ختم ہو گئی شادی. پھر دوسرے لوگوں نے اس کو بہت اس پہ تنقید کی کہ یہ شادی کے متعلق کیوں. کسی نے بڑی حمایت کی انڈین میڈیا کے اندر، کسی نے حمایت کی، کسی نے مخالفت کی. یہ شاید 2 یا 3 ہفتے پہلے کی بات ہے. یہ آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں اس تبصرے کو یا اس ڈیبیٹ کو. ابھی بھی گائے گائے اس کے متعلق کوئی نہ کوئی انڈین میڈیا سے کوئی نہ کوئی چیز نشر ہوتی رہتی ہے. خوب یہ ایک بات تھی. پھر دوسرے لوگوں نے اس کے بارے میں تبصرے کیے، کسی نے حمایت کی، کسی نے مخالفت کی کہ نہ، شادی ایک ایسا بندھن ہے کہ اس کی ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، جو پھنس گیا بس ہمیشہ کے لیے. تو ان کے دلائل تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی مہلت ہونی چاہیے، ڈیٹ مقرر ہونی چاہیے، اس ڈیٹ پہ دوبارہ ایگریمنٹ. چونکہ ایگریمنٹ ہے، اس کی دلیل بڑی مضبوط تھی. اس نے کہا ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ کس طرح ہوتا ہے کہ لائف ٹائم دائمی کر دو. ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ، سارے ایگریمنٹ کسی بھی شعبے میں ہوتے ہیں تو ان کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر رینیویبل ہوتا ہے کہ اگلا ایگریمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم نے. تو زندگی گزار کے 10-15 سال جتنی پھر نظر ثانی کریں گے ہمیں آگے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. بہرکیف یہ ان کے اندر دلچسپ ایک مکالمہ ہوا. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی مسلمان کم از کم، اگر نہیں تو شیعہ، اس کے علم میں اضافہ کرے گا کہ ایکسپائری ڈیٹ والی شادی ہے مسلمانوں کے اندر، ہے جس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ایگریمنٹ جس طرح دائمی ایگریمنٹ ہے، اسی طرح ٹیمپریری ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کا نقطہ، جو اس کا ہدف ہے، وہ استمتاع ہے. اس لیے اس کو متعہ کے نام سے معروف کر دیا گیا. یہ متعہ ایک ضمنی قرآنی حکم ہے. اصل متعۃ الحیات ہے
لغت میں متعت السفر ہے اور متعت النکاح انسان کی پوری زندگی کے لیے ہے. اس میں سے ایک شق ہے، ایک ضمنی شق ہے بعض استثنائی صورتحال کے لیے، جس میں اس موقت ازدواج کو متعہ کے طور پر تجویز کیا گیا ہے. اور یہ بھی ہدف وہی ہے جو دائمی نکاح کا ہے اور جو انسانی زندگی میں تمتع کا ہے، یعنی ذہنی آسودگی یا زندگی کی آسودگی کے لیے، سہولت و آسانی کے لیے. یہ بھی ایک شق قرآن نے رکھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے. لیکن اس پر سوئی اٹک گئی ہے شیعہ سنی کی، اور باقی تمتع زندگی کا قرآن میں اس کو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی شیعہ نے اس پہ بات کی ہو، کسی سنی نے اس پہ بات کی ہو، جبکہ قرآن کی زیادہ تر آیات وہ متاع الحیات کے بارے میں ہیں، تمتع زندگی کے بارے میں ہیں. یہ ایک آیت ہے فقط، سورہ نساء کی آیات 24 ہے. اس کو تھوڑا تشریح کرنا پڑے گا کہ یہ نکاح کس طرح کا تجویز کیا گیا ہے اور اس سے تمتع کیسے حاصل ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے انجام دیا گیا ہے، یا اس کو کس درد کی دوا کے طور پر رکھا گیا ہے، تاکہ جو ابہام پایا جاتا ہے عموماً خصوصاً پاکستان میں اس کے بارے میں زیادہ فرقہ وارانہ ماحول ہے. اس فرقہ وارانہ ماحول میں یہ موضوع ان متنازع موضوعات میں سے ہے جس پر زیادہ باس ہوتی ہے، جھگڑا زیادہ ہوتا ہے. اسے بعد میں ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے، پروردگار سب کو توفیق عفت عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں قرآنی دین، قرآنی تقوی اور قرآنی تدبیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.